ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے کہاں سے؟ عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، والمنکر یعنی برے کاموں سے جن کو شریعت نے منع کیا ہے، ناپسند فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اتنے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برے کام بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے؟ تو آیت تو غلط نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے نہی ایک لفظ ہے ہمارے پاس عربی میں، نہی، جو اسی آیت میں آیا ہے، ینہا، تنہا، نہی، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نہی کی، اس کا صحیح تلفظ ہے نہی، ہے کے اوپر زبر نہیں ہے، لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں نہی، یا کسرہ لگاتے ہیں، زبر لگاتے ہیں، نہی کی یعنی منع کیا۔ ایک ہے لفظ عربی میں نہی، ایک ہے انتہا۔ قرآن نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، نہی کو اور انتہا کو۔ نہی کیا ہے؟ آپ کسی کو روکیں۔ انتہا کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے روکنے سے رک جائے، یہ عربی میں معنی ہے۔ تو دو معنی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز اس کو نہیں کرے گی، روکے گی، یعنی کیا مطلب؟ اس کے قلب میں، اس کی فکر میں گناہ سے رکنے کی نیت آئے گی، اس کے قلب میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں گناہ کی قباحت، گناہ کی برائی آئے گی۔ جب اس کے ہاتھ پیر گناہ کی طرف بڑھے ہوں گے، زبان یا آنکھیں یا کان، تو اس کے روح میں سے، اس کے قلب میں سے ایک آواز آئے گی، روکو اپنے آپ کو۔ یہ اسی نماز کی برکت کی وجہ سے ہوگا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا یہ جو نماز تم کو روک رہی ہے برے کاموں سے، تم رکو گے بھی کہ نہیں؟ رسول خدا نے شرک سے روکا، رسول خدا نے برائیوں سے روکا، کس کو روکا؟ سب کو روکا، تو کیا سب رک گئے؟ تو خامی رسول خدا میں ہے نعوذ باللہ، یا خامی ان منافقین و کفار میں ہے؟ تو لہٰذا جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا رسول خدا نے تو اپنا کام پورا کر دیا، یہ ان لوگوں کے وجود میں کمی تھی، یہ نہیں رک پائے، لہٰذا یہاں پہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ نماز یقیناً برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے، بیہودہ عمل سے روکتی ہے، لیکن کیا ہم رکنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نماز اپنا مسلسل پیغام بھیجتی ہے، نماز اپنا مسلسل میسج بھیجتی ہے، لیکن یہ منافق یا کافر و منافق اپنے خاص معنی میں، یہ شخص جو اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے، یہ نہیں رکتا۔ نماز کی اس میں خامی نہیں ہے، بلکہ نماز کا کام یہ کہ اندر آ کر وجود میں ایک خطرے کی گھنٹی کو بجائے۔ آگ لگی بلڈنگ میں، خدا نخواستہ خطرے کی گھنٹی بجتی رہی، میں نہیں نکلا، تو یہ گھنٹی کا قصور نہیں ہے، یہ آگ کے بعد بٹن دبانے والے کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہاں بالکل نماز اگر شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، اہل بیت نے جس طرح سے حکم دیا ہے اس طرح سے اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز خود بخود گناہ سے انسان کو واقعاً اور حقیقتاً کھینچ کر باہر نکال دے گی۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی انسان کی روح میں، قلب میں، اس کے ارادے میں ایک ایسا ملکہ، ایک ایسی کمانڈ، ایک ایسی مہارت پیدا ہو جائے گی، جب بھی گناہ کا موقع آئے گا یہ شخص خود بخود وہاں سے دور ہو جائے گا اور رک جائے گا۔ یعنی یہ نماز کے گناہ سے روکنے کا دوسرا معنی ہے، دوسری تشریح ہے۔ پہلی تشریح کیا تھی؟ کہ نماز پیغام بھیجتی ہے، پیغام نہ سنے انسان۔ جناب امیر المومنین نے صفین کے میدان میں 15 دن تک خطبے پڑھتے رہے، جس کو آنا تھا وہ آ گیا، جس کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آیا۔ تو کمی، نقص، خامی جناب امیر کے خطبوں میں نہیں تھی، اس روح میں تھی۔ آپ ایک ہیرے کو بھی تراشتے ہیں، آپ ایک پتھر کو بھی اسی ڈیزائن میں تراش دیجئے، پتھر کی قیمت کچھ بڑھ جائے گی، ہیرے کی قیمت آسمان سے باتیں کرے گی۔ تو تراشنے والے کا یہاں پر ہنر یہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ جس میں صلاحیت ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، جس میں نہیں ہے وہ وہیں رہے جہاں رہنا ہے۔ یہ ایک اہم بات۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو نماز کے سلسلے میں، کیا مطلب یہ ایک تو خطرے کی گھنٹی، اندر سے ایک فکر آتی ہے، ایک خیال آتا ہے یہ کام غلط ہے۔ جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو مجھے یہ فکر نہیں آتی تھی، لیکن اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو میرے اندر سے ایک فکر آتی ہے، اس فکر کی پکار پر میں لبیک نہیں کہتا، میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں، غلط کاموں میں، لیکن نماز نے مجھے منع کیا لیکن میں نہیں رکا۔ ایک تو معنی یہ، نماز پیغام بھیجتی ہے آپ کے دل و دماغ میں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ نماز واقعاً یہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ محفل میں ایک بیہودہ گوئی، فضول گوئی شروع ہوئی، غیبت، تہمت، کسی بندہ خدا کا مذاق اڑانے لگا کوئی، یہ نماز آپ کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے۔ یا تو آپ کہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ، یا آپ اٹھ کے چلے ہیں، یعنی ایک طاقت آپ کے وجود میں لے کے آتی۔ یہ دو معنی نماز کے۔